ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلی کئی مجلسوں سے مسلسل علاج اور دوا کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ دوا علاج شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے، اور جیسا کہ پچھلی بعض مجلسوں میں آپ کو بتا کر آیا، بعض علماء نے اس کو مستحب تک قرار دیا ہے۔ ایک انسان بیمار ہو اور اپنا علاج دوا کرے تو اس کو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوا علاج کرایا ہے، تو اس کو مستحب تک قرار دیا گیا ہے۔ مگر دوا علاج کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کی اصلاح اور خرابیوں سے بچتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے علماء نے اور مشائخ نے اور ہمارے اسلاف نے الگ الگ واقعات میں ہم کو اس طرف توجہ دلائی۔ اس وقت مجھ کو جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے جس درجہ فکر کرتے ہیں، اسی درجہ اپنے دل کو تندرست رکھنے کی بھی فکر رکھنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کے واقعات میں ہم کو اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ ان کو اپنے جسم سے زیادہ گناہوں سے اپنا دل پاک رکھنے کی فکر تھی، اسی لیے موقع موقع کے اوپر انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی، لوگوں کے ذہنوں کو صاف بھی کیا، اور خود ان کے اپنے دل میں بھی یہ بات تھی کہ بھائی اللہ کی معصیت سے اور گناہوں سے ہم لوگ محفوظ ہیں، تو چاہے جسم پر کوئی بیماری لگی ہوئی ہو تو اس کی اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے جتنی دل کے اندر معصیت اور گناہوں کے نہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا بڑا اہتمام بھی ان کے یہاں ہوا کرتا تھا۔ ہمارا آج کا حال بالکل الٹا ہے۔ ہم لوگ اپنے جسم اور ظاہر کو تو تندرست رکھنے کی بڑی فکر کرتے ہیں، بلکہ ایک درجہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے دل کو غفلت میں رکھ کر بھی جسم کی صحت کی فکر کی جاتی ہے، مگر دل کو خراب کرنے والے گناہ اس کی طرف کم لوگوں کا التفات ہے۔ ہمارے اسلاف کو، بڑوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو ہمیشہ یہی پیش نظر رہتا تھا کہ بھائی میں گنہگار نہیں ہوں تو چاہے ظاہر کے اعتبار سے کچھ مریض ہو جاؤں، گنہگار نہیں ہوں تو بہت بڑی عافیت کے اندر ہوں۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے ایک شخص گئے، انہوں نے کہا حضرت کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ایک بہت پتے کا جملہ ارشاد فرمایا جی مصیبت میں ہوں لیکن الحمدللہ معافیت میں نہیں ہوں۔ بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا کہ جی جسم کے اعتبار سے کچھ مرض کے اندر میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے مجھے ایڈمٹ رکھنا پڑا ہے اور ڈاکٹروں کے علاج کے سہارے میں آج تھوڑا جی رہا ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے اس حالت کے اندر بھی اللہ کی معافیت میں نہیں ہوں، گناہ میں نہیں ہوں۔ اس کے مقابل الٹا ہم دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں ایک آدمی اپنے جسم کے اعتبار سے بہت ہٹا کٹا اور بہت ڈیل ڈول والا اور بہت تندرست اور باصحت ہے، لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی معصیت کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس آدمی کے اوپر کسی کو رشک کرنے اور خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چاہے مصیبت میں نہیں ہے لیکن معصیت کے اندر ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور گناہ ایک ایسی بڑی بیماری ہے کہ جس درجے کی اس دنیا میں کوئی بیماری ہی نہیں اتاری گئی۔ جسم کا مرض، جسم کی بیماری کسی نہ کسی دن اچھی ہو سکتی ہے یا اچھی نہیں ہوگی تو زیادہ سے زیادہ آپ کی جان لے سکتی ہے، لیکن یہ معصیت اور گناہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کے لیے جہنم واجب کراتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ انسان اس دنیا سے رخصت ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ممکن ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے بڑے جیسے مصیبت سے زیادہ معصیت کی فکر کرتے تھے، ویسے ہی آج ہم لوگوں کو بھی مصیبت کی فکر کے ساتھ ساتھ معصیت کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ دیکھیے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ دوا علاج مت کرو، اسلام کہتا ہے دوا علاج کرو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ دوا علاج کے سلسلے میں آپ جتنے فکرمند ہو اس سے کہیں زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ آج دنیا میں اس کا بڑا اہتمام ہے کہ ہم لوگ اپنے مرض کو دور کرنے یا کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں اس کے لیے
کئی احتیاط کر لیتے ہیں. جیسا گائیڈ لائن آتی ہے بڑی پابندی سے، ایسے ہی انسان اس پر عمل کرتا ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے وہی اتر آئی. کوئی حرج نہیں دنیا میں اگر کوئی آدمی مصیبت سے بچنے کے لیے اہتمام کرتا ہے، شریعت منع بھی نہیں کرتی. رونا اس پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے جتنا اہتمام کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے. کیوں ایک مسلمان اپنے دل کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا اور اپنے جسم کی بیماری ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے؟ اس طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرانے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے تو لوگوں کی وقت وقت پر ذہن سازی کی. جیسے میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا کہ اس بزرگ کے پاس جا کر انسان نے پوچھا تو جیسے ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ جی بہت درد ہے اور یہاں مرض ہے اور یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے. وہ اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مرض ہے تو کیا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اتنی عافیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معصیت سے اور گناہوں سے دور رکھا ہے. ایک بزرگ ایک عارف تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص سے پوچھا کہ بھائی میری وفات کے بعد تم اپنے لیے کون سی حالت کو پسند کرتے ہو، کس حالت میں رہنے کو اچھا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی وفات کے بعد عافیت سے رہوں، اس چیز کی میرے دل میں خواہش ہے. گویا وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ بزرگ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ان کی وفات کے بعد بھی جیسے آج عافیت سے ہوں عافیت سے رہوں. تو اس عارف نے، اس اللہ کے نیک بندے نے کسی کو سوال کیا کہ میرے بعد تم کس اچھی حالت پر رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عافیت میں رہنا چاہتا ہوں. بزرگ نے فرمایا، عارف نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد اگر تم گناہ میں مبتلا نہیں ہو تب تو سمجھو تم عافیت میں ہو، اور اگر تم گناہ میں مبتلا ہو تو چاہے تمہارا جسم جیسا بھی صحت مند ہو تم سمجھو عافیت کے اندر نہیں ہو. اسے عافیت ملی ہی نہیں جو گناہ کے اندر مبتلا ہے. آخری جملہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، وہ شخص عافیت میں کہا ہی نہیں جا سکتا کہ جس نے گناہ کے اندر اپنا قدم رکھا ہو. اس لیے ہم لوگ آج دنیا کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو تندرست تب کہتے ہیں جبکہ جسم صحیح ہو، چاہے گناہ میں ہم لوگ مبتلا ہو. جبکہ اللہ والوں کے یہاں تندرستی یہ ہے کہ انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو، اس کے اعضاء جوارح سب گناہوں سے پاک ہو. چاہے جسم کے اوپر کوئی بیماری ہو، اللہ والوں کے یہاں یہ آدمی بیمار نہیں ہے. سچا بیمار وہ ہے جو گناہ کا بیمار ہے، سچا بیمار وہ نہیں ہے جو جسم کا بیمار ہے. اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں کہ اسلام آپ کو دوا علاج سے روکتا ہے، کیجئے مرض کی دوا، لیکن اپنے ظاہری مرض کی دوا جس درجہ کرتے ہیں اس سے زیادہ معصیت کی دوا کرنی چاہیے، اور اس طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جیسے یہ ٹائیفائڈ کے وائرس ہیں، ملیریا کے وائرس ہیں، کورونا کے وائرس ہیں، ویسے اسلام کے اندر نفاق کا بھی وائرس ہے، ویسے اسلام میں کفر کا بھی وائرس ہے اور فسق و فجور کا بھی وائرس ہے. اگر فسق و فجور کا وائرس انسان کو لگ جاوے تو نیکی کرنے والا آدمی گنہگار ہو جائے. اگر کفر کا وائرس کسی کو جا لگے تو مسلمان کافر ہو جائے، اور اگر نفاق کا وائرس کسی کو جا لگے تو وہ جو ہے منافق ہو جائے. کسی کو گمراہی کا وائرس جا لگے تو یہ آدمی گمراہ ہو جائے. اور یہ سچے وائرس ہیں. کسی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ایک کا وائرس دوسرے پر جا کر اسے بیمار کرتا ہے یا نہیں کرتا، علماء کی ایک جماعت تو نہ کہتی ہے کہ وائرس ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا شریعت میں کوئی جو ہے حصہ نہیں ہے. اگرچہ بہت سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی پاس بیٹھنے کی وجہ سے وائرس لگ سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ پکی بات یہ ہے کہ نیکی کا وائرس بھی اٹھتا ہے اور برائی کا وائرس بھی اٹھتا ہے، وہ اس سے زیادہ پکا ہے. چنانچہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انسان برا ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں مضمون آ چکا ہے، اور اچھوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی اچھائی اور نیکی اس کی جانب منتقل ہوتی ہے، یہ بھی حدیث شریف میں مضمون آیا ہوا ہے. تو آج ایک بیمار جو ظاہری درجے کا بیمار ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے ہم جتنا گریز کرتے ہیں، جتنا بھاگتے ہیں، اتنا اہتمام ہم ایک گنہگار اور اللہ کے نافرمان اور کفار و منافقین کے پاس بیٹھنے سے بچنے کا نہیں کرتے، جبکہ ان کے پاس بیٹھنے سے بچنے کا اس کے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. یہ وائرس حدیث شریف میں آیا ہے کہ اڑ کے آپ کو لگ سکتا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے لا تجالس الا مومنا، بیٹھنا ہو تو مومن کے ساتھ بیٹھو، کفار کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، منافقوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض روایتوں کو، بعض صحابہ کے آثار کو دیکھنے سے تو پتہ چلتا ہے کہ منافق کی علامت ہی یہ ہے کہ بدن کے اعتبار سے بہت فٹ ہو اور اس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہو.
चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक इरशाद है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सहाबी हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बहुत गहरी फ़िक़ह की मालूमात अता फरमा रखी। आज हम लोग जो सब फ़िक़ह हनफी के अंदर अमल कर रहे हैं उन्हीं का सदका है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही से हमारे फ़िक़ह हनफी की सारी दागवेल पड़ी है। तो इतने बड़े दर्जे के सहाबी हैं, उनकी बात किस दर्जा सनद होगी वो भी हम समझ सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम मोमिन के जिस्म में और जो है पूरे ढांचे के अंदर सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त उसके दिल को पाओगे, और सबसे ज़्यादा बीमार उसका जिस्म पाओगे, और मुनाफिक में सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त जो है उसका जिस्म होता है और सबसे ज़्यादा मरीज उसका दिल हुआ करता है। एक बहुत पते की बात उन्होंने इरशाद फरमाई। आज लोग इसका एहतमाम करते हैं कि बदन के एतबार से हम लोग फिट रहें और हमारी तंदुरुस्ती बराबर रहे। इस्लाम मना भी नहीं करता बदन के एतबार से फिट रहो, लेकिन दिल को फिट रखने की कोशिश क्यों नहीं करते? दिल चाहे हजारों गुनाहों के अंदर मुब्तला हो, इंसान को उसकी कोई फिक्र नहीं। आज तो जिम खानों का जुनून है। एक आदमी थोड़ा सा वजन उतरा कि जो है दौड़म दौड़ी करता है, और क्यों मेरा वजन उतर गया, और पता नहीं हजारों रुपये की प्रोटीन की और न जाने क्या क्या खुराक जो दुनिया के अंदर चलाई जा रही है उसका एहतमाम। जुनून है, 2 किलो वजन उतर गया तो कौन सी हलाकत पैदा हो गई। लेकिन इस इंसान के दिल पर कुफ्र के और गुनाह के वायरस हैं, निफाक के वायरस हैं, इंसान को कुछ भी उसका एहतमाम नहीं। एक चक्कर भी किसी साहिब इल्म या साहिब दिल के पास नहीं लगाता कि मेरा दिल मरीज हो गया है, इस सिलसिले में कुछ इलाज करना चाहिए। आखिर गैर तो गैर से एक मोमिन को क्या हो गया? ज़रूरत इसकी है कि हम लोग अपनी ज़ाहिरी बीमारियों की जितनी फिक्र करते हैं, दिल की बीमारी की उससे ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। कुरान मजीद में एक आयत अल्लाह ताला ने उतारी है। बारी ताला फरमाते हैं वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम। मुनाफिकों के बारे में सूरह मुनाफिकून ही की आयत है, वहाँ ये आया है वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम। ये मुनाफिकों को तुम देखोगे तो बदन के एतबार से बहुत फिट दिखाई देंगे तुमको। ऐसा मालूम हुआ कि पहलवान आ गया वक्त का, सुमो आ गया। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। लेकिन इनकी बात सुनोगे तो इनकी बात से कुफ्र झलकेगा, अल्लाह की नाफरमानी झलकेगी। ऐसा मालूम होगा कि खजूर के खोखले तने हैं, अंदर कुछ नहीं, जिस जाहिर के एतबार से बहुत बड़ा डीलडोल है और अंदर से बिल्कुल खाली है। हमारा रब कहता है कुरान करीम के अंदर। और ये आयत जिस पस मंजर में वाक़ हुई, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल जो मुनाफिकीन का रईस था, वो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने चंद साथियों को लेकर आया। अब वो अपने बदन के एतबार से बहुत मजबूत था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसका बदन जो है अच्छा लगा। आपको ये लगा कि कितनी अच्छी सेहत है, और सहाबा जो बैठे हुए थे उनको भी ये लगा कि कितना फिट आदमी है और कितना बासेहत आदमी है। उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि आप इनके जिस्म को देखते हो कि बहुत फिट है, लेकिन इनके दिल को देखो। वो बात करेंगे तो अंदर से कुफ्र की अंधेरियां झलकेगी, अंदर अंधेरी है, बाहर भी अंधेरी निकलेगी। इसलिए जाहिर को देखने की जरूरत नहीं। अगर जाहिरी डीलडोल के और तंदुरुस्ती के एतबार से किसी का बड़ा होना मालूम होता तो मुनाफिक सबसे आगे निकल जाते, लेकिन ये मैयार है ही नहीं। मैयार है अंदरून का अच्छा होना। हम लोग आज बीमारी से अच्छा होने पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन मासियत से दूर रहने पर हमको खुशी नहीं होती। जबकि मोमिन की ईद और मोमिन की खुशी तो यही है कि वो मासियत से दूर रहने पर, बीमारी से दूर रहने पर जितना खुश होता है उससे कहीं ज़्यादा खुश हो। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया किताबों में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इराक़ के अंदर तशरीफ़ ले जा रहे थे। वहाँ एक कौम बसती है नबती कौम। तो उन लोगों को देखा कि बड़े अच्छे अच्छे लिबास में हैं और बहुत बड़े डीलडोल वाले लोग हैं। तो हज़रत अली ने अपने साथी लोगों से पूछा कि क्यों आज जो है इनके यहाँ कोई जश्न है, क्या बात है, क्यों इतने ज़्यादा खुश और अच्छे नज़र आ रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि आज उनके ईद का दिन है, इसलिए इन्होंने अच्छे अच्छे लिबास पहने हैं और खेलकूद में मशगूल हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमला उस मौके के ऊपर इरशाद फरमाया, और उन्होंने फरमाया कि मोमिन का वो दिन ईद का है जिस दिन वो अल्लाह का गुनाह न करे। मोमिन के लिए ईद और खुशी का दिन कौन सा है? जिस दिन वो अल्लाह की नाफरमानी न करे। तो पता चला कि हमारी ईद और हमारी खुशी हमारे गुनाहों से दूरी है।
ہماری تندرستی گناہوں سے ہماری دوری ہے. اگر ظاہری اعتبار سے کوئی شخص جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو بھی گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، سمجھو یہ آدمی اللہ کی رحمت میں ہے. منافق کی علامت یہ قرار دی گئی ہے کہ جسم بہت اچھا اور دل خراب. اگر مومن ہے جسم بھی اچھا اور دل بھی اچھا تو کیا کہنے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر جسم اچھا نہیں ہے اور دل اچھا ہے اس کو شکر ماننا چاہیے. برا دن تو وہ ہوگا جس دن ہمارا جسم بہت اچھا ہو جائے گا اور دل خراب ہو جائے گا. اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سہل ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور دل کی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. ہم لوگ اس آئینے میں اپنا منہ دیکھے، ہم لوگ تو جسم کی صحت کو دیکھتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو گیا اور اس کا کلیان ہو گیا. جس نے جسم کی تندرستی پا لی ہم اس کو بلند نگاہ کر کے دیکھتے ہیں اور کتنا اچھا ہے، کتنا باصحت ہے، تعریف کرتے ہیں. لیکن ایک شخص وہ ہے جو اپنے بدن کے اعتبار سے شاید کمزور ہو لیکن اپنی نجی زندگی میں کبھی اللہ کی معصیت نہیں کرتا تو ہم اس کو عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ارے یہ آدمی سچ مچ تو بیماری سے پاک ہے کہ جس کو اللہ نے معصیت سے دور رکھا، اور یہ آدمی بیمار ہے جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے بڑا تندرست ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا ہوا ہے. تو ہمارے علماء نے ایک بات علاج کے سلسلے میں یہ فرمائی ہے کہ آپ اپنے جسم کے علاج اور تندرستی کی جتنی فکر کرتے ہو اس سے زیادہ فکر اپنے دل کو گناہ، کفر، فسق و فجور اور نفاق کے امراض سے بچانے کی کرنی چاہیے. اللہ کرے مسلمان کو وہ نگاہ مل جائے اور وہ اس شخص کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنے جو معصیت سے پاک ہے، بنسبت اس کے کہ ہم لوگ اس شخص کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو مصیبت سے پاک ہے چاہے معصیت میں گرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور اسلامی نقطۂ نظر ہم کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.